کیا وجہ بنی کہ اچانک جو ہے تحریک انصاف کے ساتھ اب آپ کا اتحاد نہیں ہو رہا، الحاق نہیں ہو رہا، کوئی اختلافات آ گئے سامنے، کیا وجہ بنی؟ دیکھیے، یہ الیکشن کے فنکشن کے فوری بعد جو ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب سے رابطہ کیا تھا. انہوں نے غیر مشروط طور پر مثبت اس کا جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم جمہوریت کے لیے جو آپ کے آزاد امیدواران کامیاب ہوئے ہیں ان کو آئینی راستہ دینے کے لیے بالکل جماعت اسلامی آئینی تحفظ کے لیے تعاون کرے گی. اسی بنیاد پر جو ہے دونوں طرف سے کمیٹیاں تشکیل دی گئیں تاکہ ٹی او آرز اور باقی تفصیلات جو ہیں وہ طے کر لی جائیں. جماعت اسلامی کے نائب امیر لیاقت بلوچ صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس میں پروفیسر محمد ابراہیم صاحب جو کے پی کے امیر بھی ہیں، اسی طرح نیت اللہ خان صاحب سینئر منسٹر رہے ہیں، یہ کمیٹی تھی. دوسری طرف سے بیرسٹر گوہر صاحب اور اسی طرح گنڈاپور صاحب اور اعظم سواتی صاحب پر مشتمل کمیٹی تھی. ان کمیٹیوں میں جو پہلی رابطہ ہوا، ٹیلی فون پر بات ہوئی، تو اس میں انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا پی ٹی آئی کی قیادت نے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہم مرکز میں اور کے پی میں مل کے اشتراک عمل جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں. تو جب کل ملاقات ہوئی تو اس میں ان کے موقف میں تبدیلی آ گئی. انہوں نے اپنا موقف تبدیل کر لیا. انہوں نے کہا کہ ہم صرف کے پی میں جماعت اسلامی کے ساتھ اشتراک جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، اتحاد کرنا چاہتے ہیں، جس پر ہماری لیڈرشپ نے کہا کہ اس پر ہم مشاورت کے بعد کوئی آپ کو حتمی جواب دیں گے. تو مشاورت کے بعد آج جماعت اسلامی نے بالکل ان کو دو ٹوک بات کی ہے کہ جہاں پر آپ کے موقف میں تبدیلی آئی ہے اور آپ کے پی میں بھی کسی اور جماعت کے ساتھ کر لیں، جماعت اسلامی اس پر خوش ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں بات یہ کہ کل لیاقت بلوچ صاحب سے بھی ہماری بات ہو رہی تھی اسی پروگرام کے اندر، وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ مشاورت ہوگی، لیکن وہ بڑا ان کا پازیٹیو رویہ لگ رہا ایسے تھا کہ آپ لوگ ساتھ چلیں گے تحریک انصاف کے ساتھ. کیا لاسٹ منٹ پہ کوئی اور معاملات بھی تھے؟ کوئی آپ لوگوں نے وزارت مانگی یا کوئی ایسی چیز ہوئی یا آپ لوگوں کے اوپر کوئی دباؤ آیا کہ اچانک آپ جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اب ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے؟ نہیں، بالکل ایسی کوئی چیز نہیں ہے. نہ ہم نے پہلا ہی جو ان کا رابطہ ہوا تھا اس میں غیر مشروط طور پر مثبت جواب دیا تھا. جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جماعت اسلامی کے کسی مطالبے، ہم نے کوئی مطالبہ ایسا ان سے کوئی نہیں کیا، بلکہ غیر مشروط طور پر قومی مفاد میں ہم نے جماعت اسلامی کی یہ رائے ہے کہ قومی مفاد میں جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کا کوئی اشتراک عمل بنے تاکہ ان کو ایک آئینی راستہ اور تحفظ ملے. میں یہ سمجھتا ہوں. دوسری بات جو آپ نے کی، جماعت اسلامی کسی پریشر کے نتیجے میں فیصلے نہیں کرتی. اگر ہم کسی پریشر کے نتیجے میں فیصلے کرنے ہوتے تو ہم نے ماضی میں جس طرح فیٹ ایف کی مخالفت کی، جس طرح ہم نے آرمی چیف صاحب کی ایکسٹینشن پر ووٹ نہیں دیا، بہت سارے اور مراحل میں گنوا سکتا ہوں. ہم نے اپنی رائے پہ اور اپنی مشاورت کے بعد شورا کی رائے کو ہمیشہ مقدم جانا ہے اور جماعت اسلامی کی قیادت اسی کی روشنی میں فیصلے کرتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں اگر آپ کا الحاق صرف صوبے کی حد تک ہوتا اور وفاق میں نہ ہوتا تو اس سے جماعت کو کیا نقصان ہونا تھا یا جمہوریت کو کیا نقصان ہونا تھا؟ کوئی نہ کوئی نقطہ تو سامنے آیا ہوگا نا کہ یہ وجہ ہے اب ہمیں ان کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے. دیکھیے، اس میں ایک بنیادی نقطہ یہی ہے کہ آپ 2-3 دن پہلے جس بات پر آپ خود اصرار کر رہے ہوں، خواہش کا اظہار کر رہے ہوں، اس کے بعد بغیر کسی ریزن کے آپ اس کو بدل دیں، تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ بہرحال اس کو پسند نہیں کیا گیا جماعت کے حلقوں میں، جماعت کی قیادت میں، کہ گفتگو ہو رہی تھی اور جن بنیادوں پر انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا اس کو خود ہی بغیر کسی وجہ کے انہوں نے بدلا ہے، موقف میں تبدیلی لائے ہیں. تو اس وجہ سے ہم نے کہا ہے کہ آپ صوبے میں بھی کسی اور سے کر لیں، جماعت اسلامی کو اس پر خوشی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، سینٹر کے اندر آپ کیا پی ڈی ایم کی جو حکومت بننے جا رہی ہے دوبارہ، نون لیگ کی، پیپلز پارٹی کی، اس میں شامل ہو رہے ہیں؟ ان سے کوئی لاحق ہو سکتا ہے؟ ان سے بات چیت ہو رہی ہے؟ جی بالکل نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس الیکشن کی جو بینیفیشری ہیں وہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ہے، اور ایک دھاندلی کے ذریعے، جرو کے ذریعے ان کو جتوایا گیا ہے. ہمارا کراچی میں مینڈیٹ جو ہے وہ چوری کیا گیا، کے پی میں باجوڑ کی مثال آپ کے سامنے ہے. جماعت اسلامی انشاءاللہ اپوزیشن کا بھرپور کردار ادا کرے گی، اسی لیے ہم نے 16 تاریخ کو اسلام آباد میں جو ہے وہ دھرنے کا اعلان کیا ہے اور 16 تاریخ کو جماعت اسلامی احتجاج کرنے جا رہی ہے. ہمارا پہلے
دن سے مطالبہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشن جو ہیں وہ ریزائن کریں. انہوں نے اپنے فرائض منصبی درست طریقے سے سر انجام نہیں دیے، بلکہ یہ جو الیکشن ہے پورے کا پورا متنازع ہے. جس طرح نتائج کو روکا گیا، جس طرح فارم 45 اور 47 میں تبدیلیاں آئیں، اس میں بہت ساری اس کی مثالیں موجود ہیں، بہت سارا ڈیٹا جو ہے اچھا اچھا کیسر صاحب بریفلی بتا سکیں یہ جو فارم 45 اور 47 والا معاملہ ہے، اس معاملے پہ آپ تحریک انصاف کے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے کہ وہاں پہ بھی تعاون ختم ہو گیا ہے؟ دیکھیں، وہ جو تعاون تھا وہ بھی ہم نے غیر مشروط کیا تھا کاظمی صاحب. اس میں بھی ہم نے کوئی شرط نہیں رکھی تھی، ٹھیک اور ہے، ہم اپنا اس حوالے سے اخلاقی طور پر پی ٹی آئی کے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے. ٹھیک ہے. جہاں ان کو ضرورت پڑی ہے ہم نے اس حوالے سے تعاون کیا.